آج کے دور میں اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کسی نہ کسی چیز کی فکر ضرور ہے، اور وہ تنگ آ چکا ہے کہ کب یہ آزمائشیں ختم ہوں گی، کب یہ پریشانیاں پیچھے چھوڑیں گی، کب میری مرادیں پوری ہوں گی، کب میری آرزویں رنگ لائیں گی، کب اللہ رب العزت کے دربار میں میری دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ تنگ آ چکے ہیں، امید ہار چکے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اب چاروں طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں، اب تو مرنا طے ہے، بربادی طے ہے، اب تو ہمیں مٹنا طے ہے، اب تو ہمارے مقدر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اب تو تنگیوں کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے، اس کو پڑھ لیں گے، جس طرح سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ جو امیدیں آپ ہار چکے ہیں، جو تنگیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، آپ اس سے بالکل چھٹکارا پا لیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مرادیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کے یہاں آپ کے دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی التجائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی درخواست بھی قبول ہوں گی۔ آپ اس چھوٹی سی سورت کو اپنے عمل میں لے آئیے۔ اگر آپ مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آل و اولاد ہو جائیں، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد اچھی ذمہ داری سنبھالنے والی ہو جائے، یا پھر میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اولاد والا بن جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں آپ کو اس کا پہلے ترجمہ بتا دوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالی خود رسول پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر کثیر عطا کیا ہے، بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی ہے، آخرت میں حوض کوثر عطا کیا ہے، وہ کوثر کہ جس کا اگر کوئی جام پی لے گا تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگ سکتی ہے۔ اتنا بہترین وہ جام ہوگا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک سچے اور پکے اور متقی پرہیزگار امتی کو پینا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر لینا پینا نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر کثیر یعنی کہ حوض کوثر عطا کیا ہے۔ ایک نہر کا نام ہے جو آخرت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجئے، اپنے رب کے لیے آپ اعمال کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن ہی وہ بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہونے والا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بہت طاقتور ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑے بڑے خزانوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی تاثیر بہت پر لطف ہے۔ آپ اگر عمل کر لیں اس طرح سے کہ روزانہ 100 دفعہ، روزانہ یعنی ایک تسبیح سورہ کوثر کی ایک اچھے وقت میں پڑھیں۔ سب سے بہترین وقت سورہ کوثر کے وظیفے کے لیے آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم متعین کر لیں، روزانہ اسی وقت میں کریں۔ سب سے بہتر ٹائم ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کے وقت سورہ کوثر کے وظیفے سے
آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، دولت آپ کو مل جائے گی، شہرت آپ کو مل جائے گی، عزت آپ کو مل جائے گی، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو 100 دفعہ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں اس طرح سے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی پوری جو درود شریف ہے اللہم صلی اور اللہم بارک جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک 3 دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 دفعہ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کیجئے۔ سورہ کوثر یہ 3 آیتیں ہیں صرف، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کیجئے، مکمل یقین کے ساتھ کیجئے، مکمل یکسوئی کے ساتھ کیجئے، اللہ کے ذات پر یقین رکھیے کہ اسی کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، خوشحالی دینے والا بھی وہی ہے۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ یعنی 100 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی اور اللہم بارک۔ اس طرح سے آپ وظیفہ کیجئے، کم از کم آپ 7 دن تک کیجئے، 7 دن سے آپ اس کو بڑھاتے رہیں، آپ کی پریشانی دور نہ ہو، 7 دن اور بڑھا دیں، 14 کر دیں، پھر 21 کر دیں، اور کم از کم آپ 40 دن لگاتار اس کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی، اور آپ کو وہ کچھ مل جائے گا، وہ سب مل جائے گا جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو بے حد قبول فرمائے، اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرمائے اور عمل کرنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔